السلام کی بارگاہ میں نذرانے خدمت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں محترم قبول سے رحمت بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی پیارے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں پردے میں رہ کے باتیں کرتے ہوئے سننے والی میری بھائی السلام علیکم عورتیں جو ہے نا وہ چپ ہوتی ہی نہیں پتہ نہیں یہ اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا جو پردے میں رہ کے سن رہی ہیں تو وہ سننے کی تعریف بھی سن لیں سننے میں کانوں کا کام ہوتا ہے زبان کا نہیں تو آپ سنیں اگر آپ سننے آئی ہیں تو اگر سنانے آئی ہیں تو سنا دیئے میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا کہ وہ اس ذکر کا لحاظ رکھیں اور ادب کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ رکھیں انشاءاللہ کرم باقی میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور مجھ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ میں حضور کے دین کر رہا ہوں باقی تو کچھ کمال نہیں ہوں آپ مجھے میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا تو یقین آپ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور اس پیار اور محبت میں مجبور ہو کر آپ جو فوٹو کھینچنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ پلیز آپ یہ فوٹو کھینچنے کے لیے کھڑے نہ ہوئیے گا میں بھی سنیں میں ابھی وینٹیفور سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد پہنچا ہوں سفر ہوتا ہے وہاں کل محفل تھی اور وہاں بھی الحمدللہ بڑا اچھا پروگرام ہوا آج آپ کے گیلری میں ایک عظیم الشان محفل نعت سجی ہوئی ہے میں چاہوں گا کہ اس محفل کو میں اور آپ مل کر حضور کے کرم سے یادگار بنائیں یہ محفل ایسی ہو کہ اللہ کرے کہ یہ یادگار رہے اور ہمیشہ یاد رہے اور اس محفل کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے آئیے آئیے مل کر درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا
تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھیے صلوات علیکہ یا نسیم گئے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے رنگ دے مجھے رنگ دے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ
اور غلامی رسول میں اب میں کہوں گا موت بھی قبول ہے تو آپ نے کہنا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے غلامی رسول میں سنتیں قبول ہیں غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے غلامی رسول میں امامہ بھی قبول ہے غلامی رسول میں جب وقت آئے گا نا انشاءاللہ جان دینے کا وہ بھی دیں گے ابھی جو چاہیے نا وہ دو تو نیت کرو انشاءاللہ کبھی بھی جان بوجھ کے نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ نماز کی پابندی آئیے عبدالنعت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اپنی عادت دائمہ لازمہ و متبادرہ سے مجبور محبت ہو کر سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام میں نے عرض کے الحمدللہ تقریباً کلام پڑھے ہیں ایک دو رہ گئے جو میں نہیں پڑھے وہ پڑھوں گا انشاءاللہ وقت آنے پر تو پاکستان کے اندر تو ظاہر ہے وہاں ایک ماحول ہے تو وہاں تو بڑے کلام پڑھتا ہوں اعلیٰ حضرت کے لیکن جب ایسے ماحول میں تو وہاں میں بڑے منتخب کر کے کلام پڑھتا ہوں چن کے اس میں سے تو آئیے اور دعا ایسی ہے کہ دعا قبول ہوئی تو پھر مخاطب بھی ہے مخاطب بھی ہے یہ باریکیاں ہوتی ہیں کلاموں کی ابھی اس کو دعا کیا کر رہے ہیں آرزو کر رہے ہیں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان پر نثارہ کروں میں حبیب خدا جلوہ سامنے ہوگا شاید وہ دعا قبول ہو گئی مخاطب بھی ہیں مخاطب بھی آگئے اب جلوہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں تیری کفش پایوں سوارا کروں میں کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان پر نثارہ یہ کہ جان کیا ہے اگر ہو یا رسول اللہ
تمہیں تو ہو ہمارا دین و ایمان یا رسول اللہ، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تو خدا را آباؤں کے دم ہے لبوں پر، خدا کہ دم ہے لبوں پر، اب موت کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، اب موت کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، تم سامنے آ بیٹھو دم نکلے باسانی، خدا را اب آؤ کہ دم ہے لبوں پر، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، خدا را اب آؤ کہ دم ہے لبوں پر، میں تمہارے نام کی نسبتوں سے جہان جیت گیا، مگر مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، اب میری آخرت کا سوال ہے، خدا را اب آؤ کہ دم ہے لبوں پر، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں، خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا، بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہم، تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہم، بڑی غریبی ہے
مجبور ہوئے گئے ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد مدینہ یاد مدینہ یاد کانٹوں کی جفا یاد نہ پھولوں کی وفا یاد جب ان کو کیا یاد تو کچھ بھی نہ رہا یاد مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے ساحل سے آتے آتے موجوں کو چوم لینا موجوں کے بعد دلکش ذروں کو چوم لینا پھولوں کو چوم لینا کانٹوں کو چوم لینا اس پاک سرزمین کی راہوں کو چوم لینا سلطان انبیاء سے محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا اور کہنا مدینہ یاد ہے مدینہ یاد ہے مدینہ یاد آیا ہے سباہی سے نوری ثنا اپنا کہہ دے سوا اس کے کیا اور چارہ کروں میں سوا اس کے کیا اور چارہ کروں میں درود پاک پڑھی رسول اللہ سلام علیک یا حبیب روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور
سمجھتے گئے بولیاں سب کی پاس پانی کی سماج میں ایسے اب میں نے یہ بات کی آپ سوچ رہے ہیں کیا بولا حق کے میں نے اپنی بات کی اپنی زبان میں کی سچ جو جاننے والا ہو اٹھا دیا میرے خیال میں شاید بھی یہاں پہ ہو جو میری بات سمجھا حق کے سچ میں نے اپنی کوڈ ورڈ میں نے یہ کہا اپنی زبان کے اندر جب ہم بچوں کے سامنے بات کرتے ہیں تو سیکرٹ گھر والے تو اس کو ذرا سیکرٹ بات کرتے ہیں تاکہ بچوں کو پتہ نہ چلے کوڈ ورڈ ہوتی ہے تو میں نے کہا مجھے پانی پینا ہے پیاس لگی ہے آپ میں سے کوئی نہیں سمجھا اب میں کہوں یار مجھے پانی پینا ہے پیاس لگی ہے 10 آدمی کھڑے ہو جائیں گے پانی پیو حضور کی بارگاہ کون کون آتا ہے عربی بولنے والا اردو بولنے والا انگریزی بولنے والا فرینچ بولنے والا پنجابی بولنے والا گجراتی بولنے والا بنگالی بولنے والا ہندی بولنے والا سندھی بولنے والا سبحان اللہ ہر ایک آتا ہے سبحان اللہ مختلف زبانیں ساری زبانوں والے آتے ہیں اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں حضور سب کی سنتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلکہ احادیث پاک شاہد ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جانور بھی آتے تھے سبحان اللہ اور حضور جانور کی بھی سنتے تھے بے شک بڑے واقعات ہیں بے شک اب مجھے کہنے دو سبحان اللہ کہ حضور کی بارگاہ میں تو وہ بھی آتے ہیں نا جن کو بولنا نہیں آتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جن کو بولنا ہی نہیں آتا سبحان اللہ حضور ان کی بھی سنتے ہیں سبحان اللہ وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے غم خوشی میں وہی پہ ڈھلتے ہیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کیونکہ کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے غم خوشی میں وہیں پہ ڈھلتے اور کیا اوقات ہے تمہاری سبحان اللہ میرا لگا تھا نا وہ تو میری اوقات ہے ایک ہول ساڑا ہے ایک بینک بیلنس بھی ساڑا ہے ایک کارنا ایک کوٹھیاں ایک تعلقات یہ ساڑے اوقات ہے سبحان اللہ یہ کہے گا کوئی کہنے والا کہے گا جب حضور کی غلام سے پوچھا جائے نا تیری اوقات کیا ہے وہ کہتا ہے کہ اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں سے ان کے پلتے تھے ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں کل بھی ٹکڑوں سے ان کے پلتے تھے ابھی ٹکڑوں سے ان کے پلتے صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں سے ان کے پلتے تھے ابھی ٹکڑوں سے ان کے پلتے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے یہ کیا ہے پانی کی بوتل ہے اس کو میں نے یوں گرا دیا
میں نے گرا دیا. اب میں آج سے کہوں آپ میں سے کوئی بندہ آئے اس کو گرائے. میں آپ کو کہوں کہ آپ میں سے کوئی بندہ آ جائے اس کو گرائے. آپ بولو کہ بھائی اب گرے ہوئے کو کون گرائے؟ میری بات کو یہ پہلے سے گری ہوئی ہے. اب اس کو کون گرائے؟ تو اس سے پہلے کہ کوئی گرا ہے گر جاؤ. اس سے پہلے کہ کوئی گرا ہے وہ خود ہی گرو نا. وہ کہاں گرو؟ شاعر کہتا ہے کہ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے سنبھلتے ہیں. اپنے گرے قدموں میں غم بھی یہ سن کر یا رسول اللہ آقا گرے تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر کہ جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. گھر وہی مشک بار ہوتے ہیں، خلد سے ہم کنار ہوتے ہیں. ایک بات بتاؤں، آپ نوٹ کیجئے گا، شاید کبھی آپ نے نوٹ نہ کیا. سرکار کے چاہنے والے تو بہت ہیں نا. ہر دوسرا بندہ حضور کا چاہنے والا ہے، ہر تیسرا بندہ جب دیکھو جہاں تک حضور. لیکن نعت خوانی کہاں ہوتی ہے؟ ہر کسی گھر میں تو نہیں ہوتی. تو جس کے گھر میں ہوتی ہے نا، میں کہتا ہوں اللہ کا اس پر بہت بڑا کرم کہ اللہ نے اس کو توفیق دی. نعت خوانی مراد طریقے سے محفل بلا کے اور اہتمام کے ساتھ. ویسے تو نعت خوانی گھر کے اندر ہوتی رہتی ہے سنیوں کے گھر کے. الحمدللہ رب العالمین. شاعر نے کہا کہ گھر وہی مشک بار ہوتے ہیں، خلد سے ہم کنار ہوتے ہیں. ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں. آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، کسی کے جہاں پہ چلتے ہیں. درِ نبی پر یہ عمر بیتے، ہم پہ لطف تمام ایسا. درِ نبی پر یہ عمر بیتے، ہو ہم پہ لطف تمام ایسا. مدینے والے کہیں مقامی، مدینے والے کہیں مقامی.
नसीब ऐसा और गुलाम हो तो गुलाम ऐसा, नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो बोलो गुलाम ऐसा, बिलाल जैसा नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा। उन्हें जितने अपनों खिरत के दावे कब उनकी गर्दे सफर को पहुंचे, खुद को तो पहचानते नहीं और बातें करते हैं हुजूर की। हुजूर को ये नहीं मिला तो हुजूर के पास ये नहीं, तो हुजूर के पास वो नहीं, वो बदबख्त तुझे किसने कहा? हुजूर को इतना मिला, हुजूर को इतना नहीं मिला, तुझे किसने बताया? तो तू ये कहता है तो तेरा नहीं बढ़ गया माज़अल्लाह। अल्लाह देने वाला, महबूब लेने वाला, वो देता है तो बताए क्या क्या देता है। कुरान पढ़ा है, कुरान मैं आपको कुरान पढ़ाता हूँ, आपने कुरान पढ़ा ना, अब मैं पढ़ाता हूँ। अल्लाह फरमाता इन्ना, बेशक हमने, आतैना, अता किया हमने, अंदाज तो देखो कलाम, इन्ना बेशक हमने, आतैना अता किया हमने, ना पहले ना बाद में, बीच में अता, समझ में आई बात कुछ? पहले भी ना हमने, बाद में भी ना हमने, और बीच में अतिया, हाय हाय हाय, समझो समझो। उलमा फरमाते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम के बड़े मौजज़ात हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के जो मौजज़ात में से दो मौजज़े सिर्फ ऐसे हैं जो हुजूर की शान शान है। दो मौजज़े जो हुजूर की शान के लायक है, पहला अल्लाह का दीदार, दूसरा कुरान। ये दो मौजज़े ऐसे हैं जो हुजूर की शान के लायक हैं। चांद को टुकड़े करना और सूरज को लौटा देना, दरख्तों से कलमा पढ़ाना, पत्थरों से सलाम पढ़ाना, ये हुजूर के लिए कोई भी बड़ी बात है। समझ आई बात? अल्लाह फरमाता है महबूब ले लो, अतिया तो तुम अतिया ना देख, ले ले, देने वाला कौन है? तेरी शान इससे बढ़कर है, मेरी शान इससे आला है। माऊ अतिये को ना देख, ये देख, दे कौन रहा है? इन्ना अतैना कल कौसर। अल्लाह फरमाता है महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया, खैर कसीर, खैर कसीर। भाइयों, कसीर की एक जिद होती है, वो क्या है? कलील। रात की जिद क्या है? दिन। ऊपर की, दाएं की, आगे की, हर एक की जिद होती है। तो कसीर की जिद क्या है? कलील। और रब का कलील शुमार कर सकते हो? अल्लाह फरमाता है कुल मताउ दुनिया कलील, महबूब फरमा दीजिए दुनिया का सामान थोड़ा है। इस दुनिया के सामान को रब थोड़ा दे रहा है, तुम शुमार कर सकते हो? कोई है माएगा जो खड़ा होगा मैं कर सकता हूँ? और रब का कलील शुमार नहीं हो सकता, तो कसीर की बात करते हो? अल्लाह फरमाता है कसीर। कितना मिला और कितना दिया, वो देने वाला जाने, वो लेने वाला जाने। मजे की बात बताऊँ ना, एक मैं मसला बताता हूँ। हिबा की दो सूरतें होती हैं, एक होता है हिबा काबिल वापसी और एक होता है हिबा नाकाबिल वापसी। मतलब मेरे जेब में एक चीज पड़ी है, मैं हज़रत को दे दूं, वो आपको हिबा किया, ठीक है, ये मैंने हिबा कर दिया, लेकिन अब ये हिबा जो ना, ये काबिल वापसी भी है। मैं मसला बता रहा हूँ, पूछ रही। लेकिन इसके बदले में अगर मैं हज़रत से कहूँ कहते मुझे ये दे दीजिए, ये ले ली मैंने, अब ये हिबा नाकाबिल वापसी है। ये शरई मसला बताऊंगा। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हदिया दिया,
سبحان اللہ عطیہ دینے کے بعد کہتا ہے محبوب عطیہ تو ہے نہ قابل واپسی کر دوں سبحان اللہ سبحان اللہ نہ قابل واپسی کر دوں سبحان اللہ فصلی لربک وانحر بس تو نماز پر قربانی کر یہ دے یہ لے سبحان اللہ اب یہ محبوب کو مل گیا عطا ہو گیا سبحان اللہ اور محبوب کو اتنا ملا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں سبحان اللہ تو وہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ادھر ادھر کی ان کو چاہیے کہ سوچے اپنے آپ کو دیکھے اپنے گریبان میں جا کے کہ وہ ہیں کون سبحان اللہ اور تمہاری اوقات کیا ہے تو باتیں کرتے ہو بے شک کس کی بات کر رہے ہو بے شک اس ہستی کی بات کر رہے ہو یہ جو فرماتے ہیں مع اللہ لی وقت لا یسعنی فیہ جبریل سبحان اللہ اور اللہ کے ساتھ میرا ایک خاص وقت اور اس خاص وقت میں جبریل کو رسائی نہیں سبحان اللہ اور جبریل کو رسائی نہیں تو کس کھیت کی بولی ہے سبحان اللہ شاید نے کیا کہا ہے جتنے عقلوں خیرت کے دعوے کب ان کی گردے سفر کو پہنچے کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے کہ نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا اور مجھے کو دیکھو کہیں دور جلنے ضرورت نہیں مثال ایگزامپل مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا نہ میرا کوئی ہے کام ایسا نہ میرا کوئی واللہ عمل ہے ایسا واللہ نہ میرا کوئی ہے کام ایسا نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا نہ میرا کوئی ہے کام ایسا غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ سرکار کی غلامی بھی قبول ہے انشاءاللہ آپ ہوتا ہے یہ نہ کرتے نا تو میں آپ کو صحیح کہتا ہوں ہم پتہ نہیں کہ کب یہ مقبول بھی ہوتا اللہ کو کیا پسند آ جائے انشاءاللہ رحمت حق بہانہ میگلے تھا سبحان اللہ رحمت حق بہانہ میگلے تھا سبحان اللہ اللہ کی رحمت قیمت نہیں ڈھونڈتی ہے بہانہ ڈھونڈتی ہے سبحان اللہ وہ چاہتا ہے کہ بچے نہیں سبحان اللہ ہماری طرف سے تو کچھ ہو نا ادھر سے کیا نہ ہوا پر ادھر سے کچھ نہ ہوا وہ تو چاہتا ہے بخشے جائے اور میرے بھائیوں اگر حضور سے محبت رکھو گے نا میں کہتا ہوں انشاءاللہ تمہیں اگر حضور سے محبت رکھ لو اور 5 وقت کی نماز سے بابا نکل لو جنت تمہاری ہے میں آپ کو اب یہاں کہتا ہوں
چلو میں اللہ کے کرم سے گارنٹی دیتا ہوں میں بھی غوث پاک کا کتا ہوں یار میں آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لیں مجھ سے وعدہ کر لیں 5 وقت کی نماز کا کبائر سے بچنے کا اور حضور کی غلامی کا میں دیتا ہوں گارنٹی جو جنت کی انشاءاللہ میں آپ کو صحیح کر رہا ہوں یہ اپنی بڑی بات نہیں کر رہا ہوں یہ گارنٹی ہم کو ہمارے بزرگوں نے دی ہوئی ہے آج کے دور میں اگر آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی کبائر سے بچ گئے اور حضور کی محبت کر لی حضور ہے جنت محبت انشاءاللہ العظیم معراج کا مہینہ نماز کا مہینہ بہت ہی میں آپ کو عرض کروں جسے میں آپ کے یہاں پہ مہمان ہوں اب میں سب کا مہمان بھی ہوں اور نہیں بھی ہوں اور پھر خصوص اگر کہوں تو ایاز بھائی کا شاہ صاحب کا مہمان ہوں چیمہ صاحب بھی موجود ہیں ان کا مہمان ہوں اچھا ہوتا ہی میں سمجھانے کے کہہ رہا ہوں میں تو ذہنی بنا رہا ہوں استغفر اللہ یہ ذہنی بنا رہا ہوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب مہمان کوئی آتا ہے نا تو میزبان اس کو جاتے ہوئے کوئی تحفہ دیتا ہے یہ میں قسم سے آپ کو ذہنی بنا رہا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں مجھے کیا تحفہ دو یار آپ نے محبت دی کمی اور میں کہہ رہا ہوں کہ جب مہمان آتا ہے نا تو پھر میزبان کو تحفہ دیتا ہے اب آپ سمجھو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرب خاص بلایا حضور ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جا میرے محبوب کو بلایا جبریل آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضور جو ہے آرام کر رہے ہیں اب جبریل کا ادب تو دیکھو جبریل کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ حضور کو جگائیں جب محبوب آرام کر رہے ہیں جبریل کھڑے ہو گئے اللہ فرماتا ہے اے جبریل اپنے کافوری لبوں کو میرے محبوب کے تلووں پر رکھ دو جب محبوب کے تلووں پر جبریل کے کافوری لب لگے تو اس کافوری لبوں کی ٹھنڈک حضور نے محسوس کی تو چشم مازاد کھول دی اور یہ بلاوا آیا تھا لے کے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرب خاص عطا فرما کر لا مقام میں بلا کر اپنا جلوہ دکھایا اور جب جلوہ دکھایا اور جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تو آقا فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ فرماتا ہے السلام علیکم ایوہ النبی آقا پہ قربان جاؤ اس موقع پر بھی آقا بھولتے نہیں آقا کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین وہاں بھی حضور ہمیں یاد رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلا کر تحفہ کیا دیا کیا دیا نماز کتنی بڑی چیز ہے سمجھ سکتا ہے اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو بلا کر نماز دی سمجھو اس بات کو اور آقا فرماتے ہیں نماز مومن کی معراج تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا لوگ کہتے ہیں تیری معراج تو لوح و قلم تک پہنچا او نادانو حضور کی معراج کو لوح و قلم تک محدود مت کرو یہ اکثر نام سے پڑھتے ہیں نا تیری معراج تو لوح و قلم تک پہنچا نہیں حضور کی معراج کو لوح و قلم تک محدود نہ کرو بلکہ یوں کہو تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا اور میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا آقا فرمان نماز مومن کی معراج ہے تو میرے بھائیو معراج کا مہینہ ہے نیت کر لیں پکی آپ کھا کر انشاءاللہ کہ نماز کی پابندی کریں گے مسجدیں بھی بنائیں گے اور مسجدوں کو بھریں گے انشاءاللہ لب پہ صلی اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں لب پہ صلی اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے آپ کا تشریف لائے ہوئے ہیں یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے آپ کا تشریف لائے ہوئے ہیں جس کی خاطر یہ عالم بنایا عرش پر جن کو رب نے بلایا اے حلیم یہ تیرا مقدر وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں اے حلیم
تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں کے مدینے جڑے ہیں نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں کے مدینے جڑے ہیں اور مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں یہ ہوائیں آقا تشریف لائے ہوئے ہیں اور آج پوری ہوئی دل کی حسرت بے شک بے شک کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت آج پوری ہوئی دل کی حسرت تو کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت قبر میں اپنا جلوہ دکھانے میرے سرکار آئے ہوئے ہیں قبر میں اپنا جلوہ دکھانے میرے سرکار آئے ہوئے ہیں میں مدینے کی گلیوں کے قربان جن سے گزریں گے شاہ مدینہ میں مدینے کی گلیوں کے قربان جن سے گزریں گے شاہ مدینہ اور اس طرح سے لگتے ہیں رستے او عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں اس طرح سے عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں ہوائیں تشریف لائے ہوئے سبحان اللہ ماشاء اللہ تن میرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ حق کی کنگی ہوئے میں زلف محبوب دیوان پوش میری بڑھ جائے جتی میں آقا دے پیریاں جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے یار فریدہ کتے مل پہ سونا رو رو حال سنا اب میں پڑھوں گا دراؤں عارف کا وہ عارف جسے ہم کہتے ہیں عارف کھڑی شریف جسے ہم کہتے ہیں رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ ان کا کلام پڑھوں گا لیکن اپنے انداز سبحان اللہ آپ کو ساتھ لے کر ماشاءاللہ دیکھو میں جب نعت پڑھتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس ساتھ رکھوں اور آپ کو ساتھ مل جاتے ہو نا تو بڑا مزہ آتا ہے کون کون ساتھ نہیں لے گا کون کون ساتھ دے گا ماشاءاللہ آؤ محبت کے ساتھ پڑھو پڑھیے اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے
یاد آ گیا تو میں پیش کرتا ہوں. بابا علی شاہ کہتے ہیں کہ جس نے اندر عشق نہ رچیا اس کو چنگے
اللہ نبی کون کہہ رہا؟ یہ کون کہہ رہا؟ میں نہیں ماں، یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں عارف کھڑی شریف، یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں رومی کشمیر، یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں اللہ کا ولی، جنہیں ہم اللہ کا ولی کہیں، جنہیں ہم عارف کہیں، وہ خود اپنے آپ کو کیا کہیں؟ کیوں وہ جانتے ہیں کہ بلاد اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، جب تک مرشد کی محبت میں خود کو فنا کرو گے نہیں، او فنا پھر رسول کیسے ہو گئے؟ پہلے فنا پھر شیخ تو ہو جاؤ، پھر فنا پھر رسول ہو گئے، اور جب تک فنا پھر رسول نہیں ہوں گے فنا پھر اللہ کیسے ہوں گے؟ یہ درجات ہوتے ہیں، یہ کیٹیگریز ہوتی ہیں، منازلیں ہوتی ہیں، ایسے ہی نہیں ملتا۔ اپنے آپ کو گراؤ، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو، تب جا کے کچھ ملتا۔ آج ایک کھڑی شریف کہتے ہیں کہ میرا مرشد اونچا اونچیاں سنگ میں لائی، اونچیاں سنگ میں لائی، میرا مرشد اونچا اونچیاں سنگ میں لائی، اونچیاں سنگ میں لائی، سد سے جاوا ان اونچیاں تائیں جنہ دیویاں نال نبھائی، اللہ نبی کا نام لئیے، اللہ نبی کا اللہ نبی کا نام لئیے، اللہ نبی کا خس خس جن قدرت میرا خس خس جن قدرت میرا میرے صاحب وڈیاں، میرے صاحب وڈیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، محل چڑھائیاں سائیاں، اللہ نبی کا نام لئیے، اللہ نبی کا کی ہے کلام پیش کروں گا، اس کے بعد منقبت بھی ہے، سلام بھی ہے، پھر نماز انشاءاللہ۔ نماز آقا فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، انشاءاللہ ہم آنکھوں کی حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے محبت کے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، صلی
سلم علیہ من له انشق القمر وغزل سلم علیہ اللہ جملہ چھوٹا ثواب زیادہ کنجوسی مت کرو جملہ چھوٹا ہے امام کہتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کتنے ضرور لاکھ ہزار کروڑ بھی نہیں کروڑوں جملہ چھوٹا ثواب زیادہ تو آپ کہہ دو ابھی تو سمجھ نہیں پڑے گی لیکن جب بھرو گے نا تب ہی ہوئیں گے نا انشاءاللہ بھر کے تب سمجھ پڑے گی کوئی کہنے والا کہہ گیا کہہ دو محبت کے ساتھ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود تبع جملہ بنا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ تم سے جہاں کا نظام شیخ عبدالقادر جیلانی ہم قادریوں کے سرتاج ان کے بہت ہی چہیتے مرید اور خلیفہ تھے شیخ عبدالکریم جیلی رحمت اللہ تعالیٰ ایک دن وہ مراقبے تھے اور اللہ کی بارے میں عرض کر رہے تھے مولا مجھے مقام مصطفیٰ دکھا جب مراقبے میں یہ مانگا تو آپ کو پتہ ہے کیا دکھایا گیا آپ کو چکی دکھائی چکی دیکھی نا پرانے اب تو بٹن دباؤ گرینڈ کہتے ہیں اب تو وہ آ گیا نا وہ چکی سنیے نا آپ کو چکی دکھا دی گئی اب یہ چکی دیکھی تو سمجھ میں آئی بات کہ مانگا تھا مقام مصطفیٰ دیکھنے کو دکھائی چکی صبح غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کی حضور میں نے مقام مصطفیٰ دیکھنے کو مانگا تھا مجھے چکی دکھائی آپ بتائیں نا یہ کیا ہے غوث فرماتے ہیں کہ عبد الکریم ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے تجھے جو چکی دکھائی ہے نا اس میں مقام مصطفیٰ کی طرف اشارہ وہ کیسے فرماتے ہیں یہ بتا کہ چکی کے کتنے پارٹ ہوتے ہیں 2 پارٹ ہوتے ہیں جو کھڑا ہے کس پہ کھڑا ہے جو کیلی پر مرکز پر جو گھوم رہا ہے کس پہ گھوم رہا ہے وہ مرکز پر فرماتے سن ایک یہ عالم ایک وہ عالم ایک کھڑا ہے مرکز محمد پہ کھڑا ہے ایک گھوم رہا ہے مرکز محمد پہ گھوم رہا ہے اقبال نے جو کہا نا یہ نہیں کہا کہ ہو نہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کنیوں کا تبسم بھی نہ ہو لوگ کہتے ہیں آسمان بغیر سکون کے کیسے کھڑا ہوا ہے یہ آسمان جو ہے بغیر سکون کے بغیر پلر کے کیسے کھڑا اقبال کہتا ہے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ادھر میں بتاتا ہوں اتنا برابر میں بتاتا ہوں کیسے کھڑا کہتا ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے امام کہتے ہیں کہ تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں ثنا تم پہ کروڑوں ثنا تم پہ کروڑوں درود تم ہو رؤوف و رحیم بھیک ہو داتا عطا 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 تم پہ کروڑوں درود خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود شافی و نافی ہو تم کافی و وافی ہو تم درد کو
تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ. میں بالخصوص ان لوگوں سے کہتا ہوں جو یہاں دین کا کام کر رہے ہیں. شاہ صاحب بھی کر رہے ہیں, یہ پیارے اسلامی بھائی بھی کر رہے ہیں, جتنے بھی کام کر رہے ہیں. میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھنا اس کام میں تکلیفیں آئیں گی. ہاں یہ مت سمجھنا کہ حلوہ ہے, تکلیفیں آئیں گی, لیکن اگر استقامت سے کرو گے نا تو جیت ہماری ہے. سرکار کی بارگاہ میں شخص نے عرض کی حضور I love you. میں انگلش میں کہہ رہا ہوں حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. I love you very much. آقا نے فرمایا are you sure؟ واقعی محبت کرتے ہو؟ اس کی حضور میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. اگر واقعی کرتے ہو حضور بڑی محبت کرتا ہوں. آقا فرماتے ہیں آپ تیار ہو جائیں, اب تیار رہنا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر مصیبتیں بنائیں ایسے آتی ہیں جیسے ڈھلان سطح پر سیلاب کا پانی. مصیبتیں آئیں گی, پریشانیاں بھی آئیں گی, دشمن بھی تنگ کریں گے, حاسد بھی تنگ کریں گے. چاہنے والے تو ہوتے ہی چاہنے والے, کیا بات. یہ تین کیٹیگری ہر دور میں رہی ہے کیا صاحب. ایک ہوتا ہے دشمن, ایک ہوتا ہے دوست, تو تیسرا ہوتا ہے حاسد. حاسد اگرچہ حاسد ہوتا ہے لیکن ہوتا تو اپنا ہے نا یار. سمجھے نہیں سمجھا آپ. حاسد اگرچہ حاسد ہے لیکن ہے تو اپنا, تو اس کے لیے دعا کرنی ہے. کون سی دعا؟ اعلیٰ حضرت کے دعوے تھے. امام کہتے ہیں کہ ایک طرف آدائے دین ایک طرف حاسدین, بندہ ہے تنگا شدہ تم پہ کروڑوں درود. میں وظیفہ دے رہا ہوں, پڑھتے رہنا انشاءاللہ کام بنے گا. ایک طرف آدائے دین ایک طرف حاسدین, بندہ ہے تنگا شدہ تم پہ کروڑوں درود. کر دو عدو کو تباہ حاسدوں کو روبرا, اہل ولا کا بھلا تم پہ کروڑوں درود. اب کہہ تو گئے حضرت کہ بندہ ہے تنہا شراب, کہہ تو گئے پر یاد آیا تو کہتے ہیں کیوں کہوں میں کس ہوں میں, کیوں کہوں کہ بس ہوں میں, تم ہوں میں تم پہ فدا, تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ. ہاں مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا, ہاں مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا, مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا, مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا. دنیا کہنے لگی پنجتن کا گلا, دنیا کہنے لگی پنجتن کا گلا. ارے اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا, سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. کیا بات رضا کیا بات رضا, اس چمنستان کرم کی زہرا کلی جس میں حسین اور حسن. یہ بات نکلی تو اپنی بہنوں سے کہوں, کچھ بات بتاؤں پتے کی. یاد رکھنا میری بہنوں, ہمیشہ کلی بن کے کرنا, پھول بننے کی کوشش مت کرنا. اعلیٰ حضرت نے حسن و حسین کو پھول کہا تو زہرا کو کلی کہی. بات تو ہے نا, کچھ تو ہے, کسی پتہ ہے. میری بہنوں, پھول کو ہر کوئی توڑتا ہے, ہر کوئی سونگتا بھی ہے اور مسل بھی دیتا ہے. کلی کو کوئی توڑتا نہیں, کلی کو کوئی سونگتا نہیں, کلی کو کوئی مسلتا نہیں. کلی رہو گی تو بچی رہو گی, اور پھول بننے کی کوشش کرو گی تو کوئی سونگ لے گا, کوئی توڑ دے گا, کوئی مسل دے گا. آپ ہمارا بہت قیمتی ایسٹ ہو, سرمایہ ہو, اسی لیے ہم آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں.
یہ گولڈ، یہ سلور، یہ ڈائمنڈز، یہ جیولری، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے آپ کے آگے. آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہو. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی دیکھے. ہم آپ کو اس لیے کو سیف رکھتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھو کہ ہم پر پابند لگاتے ہیں. نہیں، یہ پابندی آپ ہی کے لیے. ہم جانتے ہیں آپ کی قدر کیا ہے. We know your value. آپ کون ہو ہم جانتے ہیں. آپ وہ ہو کہ جس کے قدموں کے نیچے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے. اور آپ وہ ہو کہ آپ کا بیٹا اگر محبت سے آپ کو ایک دفعہ دیکھے نا تو اس کے مقدر میں ایک حج کا ثواب مل جاتا ہے. مقبول حج کا. اپنی ویلیو کو جانو، اپنی حیثیت کو پہچانو. آپ ہو کون؟ آج ادارہ لگتا ہے نا مرد عورت برابر، سیم سیم، ہم بھی سیم، مرد بھی سیم. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ بہت اونچی چیز ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بہت اچھا رکھیں. نازک ہیں آپ شیشے کے برتن ہیں. تھوڑی ٹھیس لگے گی ٹوٹ جاؤ گی. میری بہنوں اپنی قدر کرو اور ہمیشہ کلی بن کے رہنا. کلی بن کے رہو گی تو انشاءاللہ بچی رہو گی. امام کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، والحسن ثم الحسین للنبی ریحانتین، فاطمہ قرۃ عین جدہم صلو علیہ، فاطمہ قرۃ عین جدہم صلو علیہ، النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ، وینال البرکات کل من صلی علیہ، وینال البرکات کل من صلی علیہ. چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا، لایا آقا کا میلاد آیا. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد اور نور کی آمد. سب جھوم کے بولو ذرا اونچا بولو، شرمانا چھوڑو، ذرا مل کے بولو، سب جھوم کے بولو. شمس و قمر اور تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے، ارے ان سے ہی تو نور پایا، آقا کا میلاد آیا، ان سے ہی تو نور پایا، پایا آقا کا میلاد آیا. جس کو حجر جانتے ہیں وہ کہنا شجر مانتے ہیں، جس کو حجر جانتے ہیں، 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 اور جس کو حجر آپ کو واقعہ سنو. ایک دفعہ ہوا یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ساتھ لے کر احد پہاڑ پہ گئے. اب جیسے ہی احد پہاڑ پر حضور کی آمد ہوئی، پہاڑ پہ زلزلہ آ گیا. میں یہ کہوں گا کہ پہاڑ جھوم اٹھا. وہ سرکار کی آنے کی خوشی ہوئی نا تو جھوم جھوم کے کہہ رہا تھا سرکار کی آمد بڑا رہا. سمجھ رہا؟ عاشق بنو عاشق. وہ پہاڑ جھومنے لگا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پر اپنی ایڑی مبارکہ کو مارا اور فرمایا اے پہاڑ رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں. حضور نے پہلے ہی بتا دیا کون شہید ہوگا. پہاڑ نے جب یہ سنا نا تو رک گیا. حضور کی آمد پر پہاڑ جھومے.
پتھر جھومے، شجر جھومے، اور جو نہ جھومے، پتھر جھومے نہ جھومے، کہو نا پتھر سے ہی بدتر، کہو نا، شرماتے گئے کو، پتھر سے بھی بدتر، جو پتھر جھومے اور جو نہ جھومے، ہائے ہائے سمجھو اس بات کو کہ جس کو حجر جانتے ہیں اور کہنا شجر مانتے ہیں، یارو ایسا نبی ہم نے پایا، آقا کا میلاد آیا، ایسا نبی ہم نے پایا، پایا آقا کا میلاد آیا، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سب جھوم کے بولو، سب مل کے بولو، شرمانا چھوڑو، ذرا اونچا بولو، مختار کل مونے جونے۔ میں اپنی باتیں کر جاتا ہوں میں تو اپنے اشعار میں بیان کرتا ہوں وہ چیزیں، مختار کل مونے جونے، نوری بشر جانے جونے، نعرہ اسی نے لگایا، آقا کا میلاد آیا، نعرہ اسی نے لگایا، آقا کا میلاد آیا، نعرہ اسی نے لگایا، آقا کا میلاد آیا، جھنڈے لگاتے ہیں وہی، جھنڈے لگاتے ہیں وہی، اور دھومیں مچاتے ہیں وہی، گھر کو سجاتے ہیں وہی، اور نعتیں سناتے ہیں وہی، جن پر ہوا ان کا سایہ، آقا کا میلاد آیا، ہم پر ہوا ان کا سایہ، آقا کا میلاد آیا، وہ سنرا اور داتا نے، میرے رضا اور خواجہ نے، سب نے گیت یہ منایا، آقا کا میلاد آیا، سب نے گیت یہ منایا، آقا کا میلاد آیا۔ One question, last question. Can I ask? مجھے کوئی ایک بندہ ایسا مل جائے جو یہ کہے کہ یار ویس بھائی گھر میں تھا تو بہت بڑا عاشق رسول تھا، بڑا تڑپ رہا تھا حضور کی یاد میں، یاد حضور کی آ رہی تھی، مدینے کی یاد آ رہی تھی، مچل رہا تھا، بے قراری ہو گئی تھی، حضور کی یاد آ رہی تھی، وہ بس محفل میں آ گیا ہوں نا، تڑپ بھی ختم ہو گئی، عشق بھی ختم ہو گیا، مزہ ہی نہیں آ رہا۔ کوئی ہے؟ پتہ ہے کہ وہ اٹھے گا تو مارتا ہے، الحمدللہ ایسا کوئی نہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ کون سا شخص یہاں موجود ہے جو یہ کہے کہ گھر میں تھا تو بڑا ہی میں بے سکونی تھی، یا میں بالکل غافل تھا، بس جب سے محفل میں آیا ہوں نا مدینے کی یاد آ گئی، جب سے محفل میں آیا ہوں حضور کی یاد بڑھ گئی اور طبیعت اچھی ہو گئی، بڑا مزہ آ رہا۔ کون ہے ایسا؟ پتہ ہے بات کیا ہے؟ بات یہ ہے، امام نے کہا، میرے اعلیٰ حضرت نے کہا، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں عشق رسول کی آگ بڑھ جائے تو خوش الہان نعت خانوں سے حضور کی نعتیں سنو۔ اب اس بات کو میں نے منظوم انداز میں پیش کیا شاہ صاحب کہ نعت نبی تم سناؤ، عشق نبی کو بڑھاؤ، ہم کو رضا نے سکھایا، آقا کا میلاد آیا، احمد رضا نے سکھایا، آقا کا میلاد آیا، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد،
آمد دلبر کی آمد سرور کی آمد انور کی آمد رہبر کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد جشن ولادت جشن ولادت جشن ولادت کر عبید کی ندمت تجھ پر خدا کی ہے رحمت کرے عبید کی ندمت تجھ پر خدا کی ہے رحمت کیونکہ تو نے مقدر یہ پایا آقا کا میلاد آیا تو نے مقدر یہ پایا آقا کا میلاد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علی 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 خود بھی شہید بیٹے بھی شہید پوتے بھی شہید نواسے بھی شہید شہادت خود تو نے لیا اور مغافت کی رسم تجھ سے چلی علی 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 بلندی فکر سب تیرا ہر ایک آئینہ محدب تیرا بلندی فکر سب تیرا ہر ایک آئینہ محدب تیرا نگاہ رسول مطلب تیرا ہوا کوئی ثانی بھلا کب تیرا ولی الولی تو ہی ہے علی 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 دعائے غریب کا غم صبر بگڑتے نصیب کا چارہ وہ کعبہ خدا کا وہ پہلا گھر پڑی جس میں تیری پہلی نظر جگہ تیری پہلی دھڑکن چلی علی 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 میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہاں پہ آ کے پڑھنا آسان نہیں ہے. ہمارے یہاں مائیں کیسے ہوتے ہیں پیارے پیارے, یہاں تو بس چلانا پڑتا ہے, مجبوری ہے. قسم صحیح کہہ رہا ہوں, جس طرح میں جان لگا کے پڑھتا ہوں نا, یہ ایسا پڑھنا وہ مشکل ہوتا ہے, آسان نہیں ہوتا. ہمارے یہاں مائنڈ سسٹم بڑا اچھا ہوتے ہیں, چلانے والے بھی اچھے ہوتے ہیں, لیکن یہاں بھی چلو something is better than nothing کہتے نہیں, کہتے نا تھوڑی بہت آتی ہے. تو یہ ہے کہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. اب کل ایک جگہ پروگرام تھا ہمارا, yesterday وینکوور میں. وہاں ایسا ہوا کہ میں فلائٹ سے اترا ہوں ایئرپورٹ پہ, اور وہاں سے سیدھا مجھے لے گئے ایاز بھائی ہال میں. میں کیوں بولا ساؤنڈ چیک کر لیتے, چلے بھائی چیک کر لیتے. ساؤنڈ چیک کیا,
میں نے اپنے حساب سے چیک کروا لیا، سب کچھ ہو گیا، میرا یہ سیٹنگ ہے، یہ میں چلا گیا وہاں پہ گھر پہ کھانا نہ کھا کے جب میں آیا تو وہ سیٹنگ بھیڑ بھی تھی، وہ تھا ہی نہیں کچھ، بالکل فلیٹ. اب اتنی عوام بیٹھی نہیں، میں کروں کیا؟ میں نے آنکھیں بند کی شروع کر دیا. کیا کرے بندہ؟ دیکھو جب پروگرام کیا جاتا ہے نا اتنا بڑا تو اس میں ساؤنڈ سسٹم کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. یہ کوئی 2 آدمی یا 10 آدمی تھوڑی بیٹھے میں کہ بغیر مائک کے بندہ پڑھ لیں. ابھی 2-4 روز پہلے محفل تھی گھر کے اندر، محفل کیا تھی 10 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. مجھے یاد آ گیا تو سناتا ہوں. 5-6 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ محفل کر رہے تھے بغیر مائک کی. تو محفل مطلب 10-15 بندہ ہو تو مطلب مائک کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اتنے بڑی عوام کے اندر کہ جہاں اتنے لوگ موجود ہوں اور پھر خواتین کا شور بھی ہو تو ایسے میں تو مائک چاہیے نا اچھا ہو. تو اللہ کرے نیکسٹ ٹائم جب میں آؤں تو یہاں سسٹم اچھا ہو ورنہ کیا کہ میں وہاں سے لے کے آؤں گا بٹر. پھر آپ کو پتا چلے گا نعت خوانی کسے کہتے ہیں. نعت خوانی کسے کہتے ہیں؟ وہ بڑا اسموتھ ہوتا ہے اور جو بندہ سنتا ہے تو اس کو بڑا مزہ آتا ہے. اب میں یہاں پہ مجبوراً جو ہے وہ چیخ چیخ کے پڑھ رہا ہوں، ورنہ میں عموماً ایسے نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے. اب غوث پاک کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کر کے انشاءاللہ ہم کھڑے ہو جائیں گے. نہیں کھڑے نہیں ہوں گے ابھی تو. جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جی. اے ٹکٹ پڑی ہے میری کو، اے ٹکٹ ہے نا. کس نے مدینے جانا؟ جانا سب نے، ٹکٹ دیکھو. اب دیکھنا یہ کہ حضور نے کسے طلب کیا. لیکن اس سے پہلے یہ شعر منقبت کے کمین ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی گئی ہے داری بڑی دیر سے. ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل سجائی بڑی دیر. تم جو بناؤ بات بنے گی اور دونوں جہاں میں لاج رہے گی، لاج رہے گی. لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو. منگتوں کی جھولی بھر دو، بھر دو کاسا میرا پنجتنی خیر سے. تیری رام نے جھولی گئی ہے لائی. مشکل جبی جبی سر پر آئی، تیری رحمت آڑے آئی، آڑے آئی. جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، کام آیا تیرا سہارا. چل جا سیسا گزارا تیری خیر سے. میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی گئی ہے داری. جس نے مدینے جانا کس نے مدینے جانا، کس نے مدینے جانا، جس نے مدینے جانا کر لو تیاری.
کے روزے دینے حاجیاں نے اٹھے سویرے لے کے روزے دینے رو رو کے سونے کے ہر سانسوں سالیاں جس نے مدینے جانا لکھ پہرے دارا پاوے چھڑیاں نے ماریا لکھ پہرے دارا پاوے چھڑیاں نے ماریا آبے زمزم میں پینا اوٹھے میں مرا تصور کرو نا بلاوا آ گیا ذرا تصور کرو میرا نکلے گا ہر کوئی رسم کرے میرا نکلے گا مزہ آئے گا یہ دل میں رکھو میرا آ گیا بلاوا آب زمزم میں پینا اوٹھے میں مرا مائے جینا صدقہ نواز آدھا سن میری آزاریاں صدقہ نواز آدھا سن میری آزاریاں انشاءاللہ چیمہ صاحب کا کلام میرا رہ گیا لیکن میں نے اس لیے نام نہیں پڑھا کہ ان کی محفل ابھی ہونے والی ہے میں وہاں پڑھوں گا پورا پڑھوں گا جس طرح آپ چاہتے ہیں منگل کے دن انشاءاللہ یہ بعد میں ڈالنے والے شاید اس لیے ڈالتے ہیں اوپر ہوگا تو جلدی بچ جائے گا ایسا نہیں ہے کوئی ایک ڈالے بعد میں ڈالے پہلے ڈالے جی کوئی بات یہ دیکھو یہ جلدی خریدتا ہے نا وہ پہلے آتا ہے جو بعد میں خریدتا ہے نا وہ نیچے آتا ہے اب میں سب سے پہلے اپنی آستین دکھاؤں میری آستین میں کچھ نہیں لوگوں کے یہاں تو بولتے آستین میں کیا کیا ہوتا ہے آستین میں سانپ بھی ہوتا ہے لیکن میری آستین میں سانپ نہیں ہے رمضان میں کچھ بھی نہیں ہے نو چیٹنگ ٹھیک ہے میری آنکھیں بھی بظاہر ادھر ہیں لیکن مدینے کی طرف ہے ٹھیک ہے میں سب مکس کر رہا ہوں اور ایک نکلے گی نکل اب دیکھنا یہ نکلتی کسی کی ہے کسی مرد کی نکلی تو ایک ہی ہوگی اور کسی بہن کی نکلی تو دو ہو جائیں گی کیونکہ وہ تو اکیلے جائے گی نہیں اگر بہن کی نکلے گی تو بھائی کا بھلا ہو جائے گا اب دیکھنا یہ کہ کس کا بلاوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری پڑھو اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بن عادم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم بسم اللہ مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے مریا صدلو مدینے آقا کرو مہربانیاں مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے مریا دل سوال کے نظریں جھکا لیجیے پرچی نکال لیجیے اپنی پرچیوں پر نگاہیں جما لیجیے اور اب میں جو نمبر اناؤنس کر رہا ہوں اس کو سنیں سبحان اللہ پہلا نمبر ہے 3 دوسرا نمبر ہے 8 یہاں تک کون کون ہے
پہلا نمبر 3، دوسرا نمبر 8، یہاں تک کون کون ہے؟ اچھا، اور تیسرا نمبر ہے 4. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کم بابا، ماشاء اللہ، کم یہ سبحان اللہ. 384، 384، اور پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں اور PhD کیا ماشاء اللہ. نہیں یہ 384. They got one over here too. 384 بالکل یہی ہے یار. آپ کے پاس کدھر؟ نہیں یہ اور یہ آپ جو تھی نا یہ ایڈمنٹن کا ہے. یہ ایڈمنٹن نہیں ہے، کیلگری ہے. اس کا ٹکٹ الگ تھا. نہیں تو مسئلہ یہ کہ یہ جو ہے نا ادھر آ جاؤ. میں نے کہا سرکار نے بلانا تو بلا لیا، ان کو بھی بلا لیا. شاہ صاحب نے کہہ دیا. اب دیکھو شاہ صاحب کی ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا تمہارے کی ٹکڑوں سے میرا گزارا، تمہارے کی دربار کا ہوں میں منگتا، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں. تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے. سخاوت کی درمیان تو ماشاءاللہ ایک ٹکٹ تھی اور جا رہے ہیں 2. اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ان پر، اور میں کہتا ہوں آپ لوگ بہت خوش نصیب ہو کہ اتنے سارے لوگوں میں سے حضور نے آپ کو بلایا. یہ دیکھو نا، اب جب جاؤ تو آپ بھی ذرا تو یہ محبت کے ساتھ جانا، اور سرکار کی بارگاہ جب پہنچو تو سرکار کے ہو کے آنا، داڑھی سجا کے آنا، اور استقامت کی مہر لگا کے آنا. اللہ تعالیٰ تمام کو بدل شیخ کی عادی عطا فرمائے. آئیے کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھیے. پڑھیے مصطفیٰ جانے رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پہلا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہلا سلام شمع بز میں ہدایت پہلا سلام. شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود نوشے بز میں جنت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام. غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ پنج گنجے ولایت پہ لاکھوں سلام. کاش ہے شرم جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے خود سیکھیں گے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.
والصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ دعا بھی ہوگی، اور دعا سے پہلے میں کچھ گزارشات کروں گا کہ میرے پیارے بھائیوں، آپ کا بہت شکر ہے آپ کا ہم کہ آپ کو یہاں تشریف لائے، اور اس پروگرام کے لیے جو ٹکٹ رکھی گئی تھی یہ صرف مدینہ مسجد کے لیے اور ان کے کام کے لیے تھی۔ آپ لوگوں نے تعاون کیا اور یہاں تشریف لائے، اور یہاں آ کر آپ نے اور بھی ڈونیشن دیا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اور برکت کا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دین کا کام جو کر رہا ہو نا، تو اگر ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ہم اپنی زندگی میں بہت مصروف ہیں، کاروبار وسیع ہو گیا ہے، ٹائم نہیں ملتا، تو جو کر رہا ہو نا اس کے ساتھ ہیلپ کیا۔ دیکھیں، یہ جو کچھ بھی مانگا گیا یہ شاہ صاحب نے یا ملک ایاز صاحب نے اپنے گھر کے لیے نہیں مانگا، بلکہ اللہ کے گھر کے لیے مانگا، اور مانگا بھی اس میں سے ہے کہ دیا ہی اس میں۔ اب دیکھیں نا کتنی عجیب بات ہے کہ اسی کے دیے سے دیتے ہو، اور بڑا تو سوچو سمجھو کہ دیا ہوا اسی کا، اسی کے نام پہ جائے تو اچھا۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، دنیا میں جتنا ہم کماتے ہیں نا، اس سارے کمانے میں کمائی میں ہمارا کتنا پتہ ہے؟ ہمارا اتنا ہی جتنا ہم کھا گئے یا جتنا آگے بھیج دیا، باقی سب وارثوں کا ہے۔ سمجھو یہ باتوں، جتنا ہم نے کھا لیا وہ ہمارا، جتنا ہم بیچ دیتے ہیں نا اوپر آگے وہ ہمارا ہے، باقی جو رہ جائے گا نا وہ ہمارے بعد وارثوں کا ہوگا۔ تو دنیا میں اگر اللہ نے دیا ہے تو آپ سخی بن جائیں، اور جو سخاوت کرتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ اور بھی دیتا ہے۔ تو ہمارے شاہ صاحب کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ملک ایاز صاحب کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ تعاون فرمائیں۔ اور بالخصوص ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کہ کیلگری میں بھی یہ پیارے پیارے اسلامی بھائی دعوت اسلامی والے یہاں موجود ہیں، اور ان کی بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ بڑی خدمات ہیں نوجوانوں میں، اور بڑا کام کرتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، سنتیں سکھاتے ہیں۔ تو ان کے ماشاءاللہ جو قافلے ہوتے ہیں مدنی قافلے وہ نکلتے رہتے ہیں، تو ہر مہینے کی جو ہے وہ آخری ویکینڈ کو یہ سفر ہوتا ہے مدنی قافلہ، آئی تھنک ایڈمنٹن جاتا ہے، یہ ہر مہینے کی آخری ویک کو فرائیڈے شام کو، تو اس میں یہ قافلہ جاتا ہے وہاں پہ ایڈمنٹن میں۔ تو وہاں کبھی آپ جائیں نا یار، بھی اللہ کی راہ میں جائیں، آپ دیکھیں آپ کو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ آپ اللہ کے لیے 3 دن نکالیں۔ دیکھیں آپ کے پاس اگر ویکینڈ ہوتا ہے، چھٹیاں ہوتی ہے، تو آپ کہیں نہ کہیں نکلتے ہیں نا گھومنے کے لیے، کبھی فیملی کے ساتھ، کبھی دوستوں کے ساتھ، تو اللہ کے لیے کبھی 3 دن نکالیں۔ 3 دن کا قافلہ ہوتا ہے، آپ جائیں گے تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا، آپ کی روح خوش ہو جائے گی انشاءاللہ، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور جتنے بھی ہمارے یہاں مؤذن آئے ہوئے، ایک مرتبہ پھر میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں دعا کروں گا، دعا میں گزارش کروں گا شاہ صاحب سے کہ وہ دعا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں، بعد میں آپ کیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی الجود والکرم وعلی وسلم۔ یا اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، تیری دی ہوئی توفیق کو تیرے کرم سے ہم اس لائق ہوئے کہ تیرے ماہوں کا ذکر کر سکے۔ ہماری گندی زبانیں اس لائق نہیں، نہ ہمارے گندے کان اس لائق ہیں کہ تیرے ماہوں کو سنا کر سکے یا سن سکے۔ یہ تیرا کرم ہے پروردگار، تو نے ہمیں اس عادت عطا فرمائی، تو ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے، اور دنیا اور آخرت میں رب کریم اس کی برکت سے ہمارا مال کر۔ جتنے بھی یہاں آئے تمام کی مغفرت ہو، تمام کی زندگیاں اچھی ہوں، آخرت اس سے زیادہ اچھی ہو، قبر کی زندگی آسان ہو جائے، موت کی سختیاں آسان ہو جائے، حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ یا رب کریم جتنے بھی یہاں آئے ہوئے تمام کی خیر فرما، تمام کی دلی جائز مرادیں پوری کر دے۔ جو بہن، جو بھائیاں، بھائی، جو بہنیں جو حاضر ہوئی ہیں، یا رب کریم تمام کے دامن کو اور بہنوں کے آنچل کو گوہر مراد سے بھر دے۔ یا رب کریم تو نے بچے دیے، بچیاں دی، رب کریم ان کے مقدر اچھے کرتے، تو نے ہمیں اولاد عطا فرمائی، رب کریم تو ہمیں اپنی اولادوں کی خوشیاں دینا نصیب فرما، رب کریم ان کے غم سے بچا، ان کی خوشیاں دکھا، اور رب کریم جن لوگوں نے، جن بھائیوں نے اس اجتماع کے منعقد کرنے میں جس لحاظ سے حصہ لیا، ڈونیشن دے کر، کوئی اپنا وقت دے کر، جس طرح سے بھی رب کریم تمام کی صحیح کو قبول فرما لے، اور جن حضرات نے ڈونیشن دیا رب کریم تو ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جتنا دیا رب کریم
ان کو 70 گنا زیادہ عطا فرما۔ رب کریم ان تمام کو سخی بھی کر، غنی بھی کر۔ رب کریم جتنے بھی میرے بھائی دور دور سے آئے، ایڈمنٹن سے آئے، پتہ نہیں کہاں سے آئے، دور دور سے آئے، تمام کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں پہنچنا نصیب فرما۔ رب کریم اس قسم کی محفلیں بار بار نصیب فرما، اور جو مانگا وہ بھی دے، اور جو نہ مانگ سکے تیرے علم نے ہمارے لیے بہتر عطا فرما۔ شاہ صاحب کی عمر میں اور ان کے عمل برکت عطا فرما، اور جس طریقے سے رب کریم یہ دین کا کام کر رہے ہیں رب کریم کو اور مزید طاقت عطا فرما، اور ان کے کام میں آسانی عطا فرما، اور لوگوں کو ان کا معاون اور مددگار فرما دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ آپ انشاءاللہ کیونکہ نماز سے ٹائم ہو چکا ہے، 5 منٹ بلکہ اوپر ہو گئے، صرف 2-3 چیزیں ہیں وہ کر لیں تو نماز سے پہلے انشاءاللہ پھر نماز کے بعد فارغ ہو جائیں گے۔ حضرات محترم، منگل کے دن مسجد میں یعنی المدینہ اسلامک سینٹر میں انشاءاللہ العزیز محترم جناب قدیر چیمہ صاحب کی طرف سے محفل ناشریف ہے، جس میں ہمارے مہمان اویس رضا قادری صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ تو منگل کے دن کتنے 7 بجے 7:30 بجے انشاءاللہ 7:30 بجے منگل کے دن پروگرام ہوگا، اس میں تشریف لائیے گا۔ اچھا یہ کچھ اعلان ہے جلدی سے؟ اچھا یہ ہمارے جو ہے کچھ بھائی ہیں، انہوں نے کافی جو ہے اس پروگرام کے لیے ہمیں اسپانسر کیا، کافی جو انہوں نے کوآپریٹ کیا۔ میں گزارش کروں گا کہ النور حلال میٹ، اگر یہاں پہ بھائی ہیں تو آئیں، اویس بھائی کے ہاتھ سے اپنی یہ شیٹ لے لیں۔ النور حلال میٹ، چلیں یہ نہیں ہے، دوسرے دیجیے جلدی۔ اپنا پنجاب سویٹ، یہ سموسہ فیکٹری جناب قدیر چیمہ صاحب زندہ باد۔ دوسرا بنگلہ بازار، بیسٹ بائی فرنیچر، الطاف بھائی کہیں پہ بھی یہاں آ جائیے۔ فیوچر ڈرگ مارٹ، خلیل بھائی ہے یہاں تشریف لائیے جی۔ الطاف بھائی پونا والے تشریف لائیں، خلیل بھائی خلیل پہ نوئی خان صاحب۔ کباب ہٹ باربیکیو ایوری نائٹ، کباب ہٹ کے دل کباب ہٹ کے دل تشریف لائیں اگر بھائی ہیں یہاں پہ۔ لاجواب ریسٹورنٹ وہ انہی گئی، یہاں پہ ان کو دے دیں گے، اس کو چھوڑیں۔ رائل کینیڈین پیزا، رائل کینیڈین پیزا کون ہے بھائی تشریف لائیں گے؟ یہ ملک ایاز صاحب ہیں نہیں، اپنا نام لیں گے۔ چلے میرے تو ملک ایاز صاحب، ہاں جی ماشاء اللہ۔ یہ پہچان ریڈیو کے سادات چودھری ہیں، الحمدللہ انہوں نے تقریباً 2 مہینے تک ہماری پروموشن کی، سارا کام کیا۔ جیو سے جو ہے ہمیں اسپیشل پرمیشن جو ہے اس ایڈورٹیزمنٹ کی انہوں نے دلائی، سادات چودھری۔ شراز انٹرنیشنل کلودنگ والے ہمارے بھائی یہاں پہ، شراز بھائی ہیں تو ان کا جو ہے شراز بھائی۔ ذائقہ بریانی، ذائقہ بریانی والے ہیں یہاں پر تو ان کی طرف سے ان کے لیے بھی یہ رکھا ہے یہاں پہ۔ 786 آٹوز، عامر چودھری ماشاءاللہ تشریف۔ انشاءاللہ ٹیوزڈے کو شام 7:30 بجے محفل انعقاد ہے مسجد میں ہمارے قدیر چیمہ بھائی کی طرف سے، اور آج جتنا بھی پیسہ یہاں پہ آیا ہے کیش کی صورت میں، اس میں ڈیبٹ کریڈٹ سارا ملا کر $7,755 آپ لوگوں نے یہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ اچھا ٹکٹ کا میں بتا دوں کہ جو ٹکٹ ہے اس کی ویلیو $1,200 ہے۔ ہم نے جو ہے وہ ٹکٹ والوں سے پرائس پوچھی ہے، اس مہینے کے آخر تک $1,200 کا ٹکٹ ہے، تو وہی $1,200 پر برادر کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ لوگوں کا ایکسٹرا خرچہ ہے یا مہنگے ٹکٹ خریدیں وہ آپ کے مسجد کی طرف سے صرف $1,200 پر پرسن ملے گا۔ اب اچھا اس کے علاوہ ہمارے بھائی جو ایڈمنٹنس ہیں ان کے لیے جو ہے میں تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سید سمی صفحے بنا لیجیے اس طرف، سمی بھائی ہیں ہمارے جو ہیں، دوسرے جتنے بھائی تشریف لائے ہیں۔